فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی طالب ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 35 پڑھیں گے۔ باب نمبر 14، صفحہ نمبر 411، منازل اہل حرم کے سلسلے کی 11ویں منزل مغبرۃ النعمان۔ 11ویں منزل منزل مغبرۃ النعمان۔ اس مقام کے لوگوں نے ان لوگوں کو اترنے کی جگہ دی اور رسد وغیرہ سب مہیا کر دی۔ وہ لوگ وہاں بآرام تمام شب بھر قیام کر کے علی صبح مقام شیریز کی طرف روانہ ہوئے۔ 12ویں منزل شہر شیریز۔ جب یہ قافلہ شہر شیریز کے قریب پہنچا تو وہاں قیام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس شہر میں ایک ضعیفہ رہتی تھی۔ اس نے شہر کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ مجھ کو باتحقیق خبر ملی ہے کہ یہ قوم جفا پیش فرزند محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کا فرق مبارک لے کر آ رہی ہے، پس ان لوگوں کو اپنے شہر میں نہ آنے دو، کیونکہ ان کے آنے سے ہم سب دائرہ اطاعت آل محمد سے خارج ہو جائیں گے۔ ان کی یہ تقریر سن کر تمام شہر کے لوگ ابن زیاد ملعون کی مخالفت پر متفق ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لشکر شقاوت اثر وہاں اترنے نہ پایا۔ وہاں سے اٹھ کر ایک چھوٹے سے قلعے میں جو اسی شہر کے باہر تھوڑے سے فاصلے پر بنا ہوا تھا پہنچے۔ یہ قلعہ چھوٹا تو ضرور تھا مگر بہت ہی مستحکم تھا۔ اس قلعے کو قلعہ کفر طلب کہتے تھے۔ قلعہ والوں نے بھی دروازے بند کر لیے اور ان لوگوں کو آنے نہ دیا، بلکہ قلعے پر ان کی مدافعت کی فکر کرنے لگے۔ یہ حالات دیکھ کر خولی ملعون قلعے کے نیچے آیا اور کہنے لگا، کیا تم لوگ یزید ابن معاویہ کی رعایا اور زیر فرمان نہیں ہو؟ تم لوگ ہمارے لشکر کو قلعے میں آنے دو، قلعے کے دروازے کھول دو اور آب و تام اور جملہ ضروریات سے ہماری خبر لو۔ ان لوگوں نے یک زبان و یک کلام ہو کر جواب دی کہ قسم خدا کی ہم تم کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیں گے، کیونکہ تم وہی ہو جنہوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کو بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کیا۔ ان کا یہ کلام سن کر خولی کو پوری مایوسی ہو گئی۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ارض سیبور میں داخل ہوئے۔ 13ویں منزل ارض سیبور۔ جب یہ قافلہ ارض سیبور میں داخل ہوا تو تمام شہر کے لوگ جمع ہو کر اس امر پر شورا کرنے لگے کہ آیا ان لوگوں کو یہاں پر اتارا جائے یا اور ہمسایہ مقامات کی طرح ان کو شہر میں نہ آنے دیا جائے۔ ان لوگوں میں ایک شخص جو اصحاب عثمان بن عفان سے تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ لشکر یزید کو آنے دیا جائے۔ حاضرین نے جواب دیا، قسم خدا کی ہم ایسا نہیں کریں گے۔ پس وہ لوگ وہاں سے اٹھے اور تمام پانی کے حوض کاٹ دیے کہ ان کا پانی بہہ گیا اور مستعد جنگ ہو کر باہر نکل آئے۔ اتنے میں لشکر ابن زیاد ملعون بھی آگئے۔ دونوں لشکروں میں سخت لڑائی ہوئی۔ لشکر ابن زیاد سے 600 آدمی مارے گئے اور اہل سیبور سے بھی اکثر لوگ مارے گئے۔ بہرحال اہل سیبور نے کسی طرح ان لوگوں کو اپنے شہر میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی اور یہ آخرکار مجبور ہو کر وہاں سے واپس ہوئے۔ 14ویں منزل شہر حما ہے۔ یہاں کے لوگ بھی اسی طرح پیش آئے اور یہ قافلہ وہاں سے بھی بے نیل و مرام واپس ہو کر شہر حمص پہنچا۔ 15ویں منزل شہر حمص۔ حمص شہر حلب و دمشق کے درمیان واقع ہے۔ یہاں کا قلعہ مستحکم و مشہور ہے۔ خالد بن نشید حمص کا گورنر تھا۔ شمر ذی جوشن نے خالد ملعون کو اپنے آنے کی خبر لکھ بھیجی اور رسد رسانی وغیرہ کے ضروری انتظامات کے لیے ہدایت کی۔ خالد نے تمام شہر میں آئینہ بندی کا حکم دیا
اور خود بھی بڑی شان و شوقت سے اپنی فوج کے ہمراہ لشکر یزید کے استقبال کے لیے روانہ ہوا۔ خالد جب اس لشکر شقاوت اثر کے ہمراہ بھی شہر میں آیا تو تمام شہر میں غدر مچ گیا۔ تمام لوگ فوج یزید پر اینٹ پتھر پھینکنے لگے اور ان کے 26 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اہل شہر ان لوگوں کو مارتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، اے قوم گمراہ، بعد ایمان کے کفر نہیں ہو سکتا اور بعد ہدایت کے ضلالت نہیں ہو سکتی۔ آخرکار اہل شہر نے فوج ابن زیاد ملعون کو ہٹاتے ہٹاتے کینہ قصیص تک پہنچا دیا۔ تمام اہل شہر اس امر پر متفق ہو گئے کہ اس قوم جفا شعار سے مقابلہ کیا جائے اور ان سے فرق امام حسین علیہ السلام چھین لیا جائے۔ چونکہ اہل حمص جرأت اور شجاعت میں مشہور تھے، اس لیے شمر اور خولی کے افسران فوج نے شہر دمشق تخت گائے شام کو قریب سمجھ کر ان سے مقابلہ و مقاتلے کے لیے مناسب وقت نہ سمجھا اور طرح دے کر وہاں سے کوچ کیا۔ 16ویں منزل بلبک دمشق سے 3 روز کی راہ پر واقع ہے۔ شمر ذی الجوشن ملعون نے یہاں کے امیر کے نام بھی رسد رسانی وغیرہ کے پورے انتظام کے لیے کامل ہدایت کی۔ امیر بلبک نے شمر کے فرمان کی تکمیل کی اور تمام شہر میں آئینہ بندی کروا دی۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس شہر کا کیا نام ہے؟ معلوم ہوا بلبک۔ آپ نے فرمایا، خدائے تعالیٰ نے ان کی سرسبزی اور شادابی کو خراب کرے اور ان کا پانی پینا گوارا نہ کرے۔ اگرچہ تمام دنیا عدل و داد سے پر ہو، لیکن ان کو سوائے جور و ستم کے اور کسی شے سے کوئی حصہ نہ ملے۔ المختصر، یزید کا لشکر شب بھر عیش و عشرت اور راحت و آرام سے بسر کر کے صبح ہوتے ہی روانہ ہوا۔ 17ویں منزل نمبر 17 دیر راہب۔ اب یہ قافلہ دیر راہب پہنچا۔ جب یہ فوج دیر راہب کے قریب اتری اور عیش و عشرت میں مصروف ہوئی تو جناب امام حسین علیہ السلام کے فرق مبارک کو ایک مضبوط اور مستحکم صندوق میں بند کر دیا اور صندوق کو عمارت دیر کے قریب رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ان کی مے نوشی مبدل بے ہوشی ہونے لگی تو انہوں نے جامع صحبت کو برخاست کر کے سفرۂ طعام بچھایا۔ ناگاہ دیوار سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے موٹے حروفوں میں یہ شعر لکھا، جن لوگوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا، کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت کی توقع رکھتے ہیں؟ یہ دیکھ کر ان کو سخت تعجب ہوا اور چاہا کہ اٹھ کر اس ہاتھ کو تھام لیں گے، اتنے میں وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاتھ پھر نمودار ہوا اور ویسے ہی شعر لکھ دیا، نہیں، اللہ کی قسم، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں اور وہ قیامت کے دن عذاب میں ہوں گے۔ ان لوگوں نے اس ہاتھ کو پھر روکنے کا قصد کیا مگر وہ غائب ہو گیا۔ تیسری بار پھر ظاہر ہوا اور یہ شعر لکھا، انہوں نے ایک ظالمانہ فیصلے کے ذریعے حسین کو قتل کیا اور ان کا فیصلہ کتاب اللہ کے فیصلے کے خلاف تھا۔ یہ اشعار صاحب ناسخ التواریخ اور روضۃ الاحباب نے لکھے ہیں۔ محقق ابو مخنف نے اپنے مقتل میں سہل سعدی کی سند سے 2 شعر اور لکھے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور اسے غضبناک کیا، ان پر اس کی لعنت ہے اور عذاب جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ آثار عظیم مشاہدہ کر کے لشکر والوں کے ہوش و حواس جاتے رہے اور مارے خوف کے ان لوگوں نے رات کو کچھ نہ کھایا۔ راہب نصرانی کی یہ کیفیت ہوئی کہ اس کے کانوں میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ جب وہ حسب معمول آدھی رات گئے عبادت الہی کے لیے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ایک صندوق رکھا ہے اور اس سے ایک عظیم الشان نور تا آسمان ساتے ہیں، دروازہ ہائے آسمان کھلے ہوئے ہیں اور فرشتگان رحمت اس صندوق پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ راہب یہ حال دیکھ کر سخت متعجب ہوا اور رات بھر خوف و بیم میں مبتلا رہا۔ جب سپیدہ سحر نمودار ہوا تو وہ جماعت شقاوت پیشہ کے پاس آیا اور خولی سے پوچھنے لگا، اس صندوق میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ معاذاللہ، اس صندوق میں ایک خارجی کا سر ہے جو یزید کے خلاف ہو کر چڑھ آیا تھا، لیکن ابن زیاد نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اب ہم لوگ اس کے سر کو یزید ابن معاویہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا کہ اس شخص کا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا، حسین ابن علی۔ یہ سن کر راہب نے جواب دیا کہ خدا تمہاری قوم کو ہلاک کرے، تم نے ویسا ہی کام کیا جو ہمارے فرقے کے علماء اور بزرگوار ہمیں بتلا گئے تھے۔ جس وقت یہ بزرگ قتل ہوگا اس وقت خون تازہ آسمان سے برسے گا اور یہ امر عظیم سوائے قتل انبیاء و اوصیاء کی ممکن نہیں ہے۔ اب میں تم لوگوں سے بمنت کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سر کو میرے پاس رہنے دو۔
خولی نے کہا یہ سر تو سوائے یزید بن معاویہ کے اور کہیں کھولا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم لوگوں کو اس کے لیے انعامات گرانمایہ ملنے والے ہیں۔ راہب نے پوچھا کہ اس کے لیے تم کو کون سا انعام ملنے والا ہے؟ خولی نے کہا 10,000 درہم۔ راہب نے اسی وقت 10,000 درہم کی تھیلی اس کے حوالے کر دی اور سر مبارک امام حسین علیہ السلام لے کر اپنے دیر میں داخل ہوا۔ فرق مبارک کو مشک وغیرہ سے معطر کر کے ایک ریشمی کپڑے میں رکھا اور یوں مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم ہے ابا عبداللہ، مجھ پر یہ بات گرا ہے کہ میں اپنی جان آپ پر فدا نہ کر سکا، لیکن اے ابا عبداللہ، جب آپ اپنے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں تو گواہی دیجئے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور علی اللہ کے ولی ہیں۔ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آیا ہوں اور میں آپ کا غلام ہوں۔ اقرار شہادت کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ روایت علماء سے مستفاد ہوتا ہے کہ فرق مبارک امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت اس راہب کو دخول جنت کا وعدہ فرمایا۔ ملاحظہ ہو بحر اللیالی اور جعل العیون وغیرہ۔ جب فوج ابن زیاد نے کوچ کر کے دوسرے مقام پر قیام کیا تو اس تھیلی کو منگوا کر آپس میں تقسیم کرنا چاہا۔ دیکھا تو تھیلی کے ایک طرف لکھا ہوا پایا، اللہ کو ظالموں کے اعمال سے غافل نہ سمجھو۔ اس کے دائنی طرف لکھا ہوا تھا، اور جلدی ظالم دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ خولی نے ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کا اور اپنے ہمراہیوں سے اس رات کو پوشیدہ رکھا۔ 18ویں منزل شہر حیران۔ حافظ جمال الدین محدث روضۃ الاحباب میں لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ حیران کے قریب پہنچا تو یہاں بھی ایک عالم یہود جس کا نام یحییٰ حرانی تھا ایک ٹیلے پر اپنے کلیسا میں رہتا تھا۔ اس کو جب ان لوگوں کے آنے کی خبر پہنچی تھی وہ اپنے ٹیلے سے اتر کر راہ میں کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ لشکر ابن زیاد ملعون ظاہر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ سرہائے بریدہ نیزوں پر بلند ہے اور غریب عورتیں اور بچے سر اریاں پریشان و حیران ننگے اونٹوں پر سوار ہیں۔ جو ہی یحییٰ حرانی کی نظر فرق مبارک امام حسین علیہ السلام پر پڑی، آپ کے جمال مبارک کی طلعت نے اس کی آنکھوں میں خیرگی پیدا کر دی۔ پھر جب اس نے غور سے نگاہ کی تو دیکھا کہ آپ کے لبہائے مبارک بھی جنبش میں ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ اور قریب آیا اور کان لگایا تو سنا کہ آپ فرماتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش و حواس جاتے رہے اور سخت خوف لاحق ہوا۔ آخر وہ سرداران لشکر کے پاس آیا اور پوچھا کہ یہ اسیر کون ہے؟ جواب ملا کہ حسین علیہ السلام کے عزیز و اقارب۔ یہ سنتے ہی یحییٰ نے ہائے ہائے کر کے رونا شروع کیا اور کہنے لگا کہ شکر اس خدائے بزرگ کا کہ بہت سے اسرار نہفتہ آج ہم پر ظاہر ہو گئے۔ واللہ کہ شریعت محمدی میں خون ناحق کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس حسین کی ماں کا کیا نام ہے؟ معلوم ہوا کہ فاطمہ دختر محمد مصطفیٰ۔ یہ سنتے ہی وہ یہودی راہب مسلمان ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ چادر وغیرہ ہدیے کے طور پر اہل بیت کرام کی نظر کرے، مگر افسران فوج نے اس کو منع کر دیا اور ستوت یزید سے ڈرایا۔ اس کو ان لوگوں پر سخت غصہ آیا۔ محبت اہل بیت کی خلوص میں اس نے ان سے مقابلہ کیا اور مارا گیا۔ اس کو دروازے حران میں مدفن کر دیا گیا۔ وہ اب تک یحییٰ شہید کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ شہر رقہ سے 2 روز کی راہ پر واقع ہے۔ 19ویں منزل شہر دمشق۔ حران سے کوچ کر کے یہ فوج ستم پیشہ دمشق پہنچی۔ جب شہر میں داخلے کا وقت آیا تو جناب کلثوم نے شمر ذیل جوشن کو ملعون کو خطاب کر کے فرمایا کہ میری ایک استدعا ہے، اگر تو اسے مان لے گا تو تیرا خاص احسان ہوگا۔ وہ یہ کہ یہ شہر دمشق ہے، ہزاروں کے لاکھوں تماشائیوں اور بلوائیوں کا سامنا اور ہجوم ہے۔ ہم کو یا تو ایسے دروازے سے لے چلو جہاں آبادی کم ہو اور تماشائیوں کا ہجوم بھی نہ ہو، اور نہیں تو مظلوم شہیدوں کے سروں کو ہمارے اونٹوں کے آگے لے چلو کہ تماشائی ان کو دیکھنے میں مصروف ہو جائے اور پھر ہماری طرف ان کو دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ مگر شمر ملعون
ایسا کب تھا کہ اس تجویز کو پسند کرتا، اس نے اس کے برعکس کیا اور مصیبت زدوں کو دروازے ساعات سے، جہاں تمام شہر سے زیادہ آبادی تھی، اور تماشائیوں کا بھی ایسا ہجوم تھا کہ شانے سے شانہ چھلتا تھا، شہر میں لے چلا۔ کتاب صحیفۃ العابدین صفحہ نمبر 26 تا 37۔ اس کے بعد کے واقعات ہم بازار دمشق کے عنوان کے تحت رقم کریں گے۔ کئی ایک مورخین نے تقریباً انہی یا ان سے ملتی جلتی منازل کا ذکر کیا ہے جہاں سے اہل بیت رسول اکرم کے اسیروں کو کوفے سے دمشق تک لے جایا گیا۔ تھوڑا بہت جو اختلاف ہے اس کی وجہ صرف دور حاضر کی طرح واقعات کو جمع نہ کر سکنے کے لیے ایسے آلات کا فقدان ہے جو اب ایجاد ہو چکے ہیں، نیز جیسا کہ ہم ابتدائی کتاب میں تحریر کر چکے ہیں کہ واقعات لکھنے والے دشمن کی فوج کے واقعی نگار ہیں جنہوں نے ہر جگہ اپنی مرضی اور یادداشت سے کام لیا، تاہم خلاصہ واقعات ایک ہی بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے قارئین سے التجا کریں گے کہ صحیفہ کاملہ جمع کردہ سید قائم رضا نسیم امروہی صاحب، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور کے صفحہ نمبر 119 تا 121 کی طرف رجوع فرمائیں، جہاں منزل بہ منزل قافلہ اہل بیت کے سفر کوفہ تا دمشق کی تحقیق پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم اب ایک بار پھر عماد زادہ صاحب کی کتاب تاریخ زندگانی امام حسین علیہ السلام سے، جو اس موضوع پر جدید ترین کتب میں سے ایک ہے، اس سفر کی تفصیل پیش کرتے ہیں، جس کی تحقیق میں فاضل مصنف نے بہت کافی محنت و کاوش سے کام لیا ہے۔ ان تفاصیل کا بیان اس لیے بھی ضروری کہ ہماری مخدومہ کی سوانح حیات سے اس کا بہت عمیق تعلق ہے، اور اس سفر میں بطور سالار قافلہ، جس کی ذمہ داریوں میں حفاظت قافلہ، دفاع امام وقت اور جملہ اسیران کی سرپرستی وغیرہ شامل ہیں، جن کو شہزادی سلام اللہ علیہ نے نہایت پامردی اور استقلال و استقامت کے ساتھ اس طرح انجام دیا کہ آپ کی ہستی سب مصیبت زدہ مظلوم افراد کے لیے مستقل سہارت تھی۔ مؤلف مذکور خط سیر اسرار از کوفہ تا شام کے عنوان کے تحت اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 427 سے کوفے سے شام تک اسیران اہل بیت کا سفر، یہاں پہ کتاب میں ترجمہ ہے یہ سب۔ اسیران اہل بیت کا کوفے میں قیام، یزید سے ابن زیاد کے احکام وصول ہونے اور اس کے حکم کی وصولی کہ ان اسیروں کو شام روانہ کیا جائے کے بعد سفر شام کے اسباب کیے گئے اور اسیروں کو موصل کے راستے شام روانہ کرنے کا انتظام کیا گیا۔ ابن زیاد نے زجر بن قیس، محض بن ابی سلبہ، شمر بن ذیلجوشن کو حکم دیا کہ 5000 سواروں کے ہمراہ اسیروں اور شہداء کے سروں کو شام لے جائیں۔ اس طرح یکم سفر کو اسیران اہل بیت شام میں وارد ہوئے۔ یہ بیان کسی حد تک مبالغہ پر مبنی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ واقع کربلا کے صرف 19 یا 20 دن بعد اسیران اہل بیت اور سرائے شہداء کا کوفہ سے شام تک کا سفر کر کے شام پہنچنا ممکن معلوم نہیں ہوتا، بالخصوص جبکہ اس عمل کے شروع کرنے یعنی کوفے سے روانگی سے پہلے ابن زیاد نے یزید سے حکم حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد ان کی روانگی بطرف شام واقع ہوئی تھی۔ مترجم۔ منازل سفر اس طرح بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کنارے شط فرات۔ شمر اس قافلے کا سالار تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو طوق و زنجیر میں پابند اور بچوں کو ذلت و رسوائی کے ساتھ اونٹوں پر باندھا گیا۔ خواتین کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے اور شہداء کے سرائے بریدہ کو نیزوں پر رکھ کر قافلہ روانہ ہوا۔ کچھ راستے کے سفر کے بعد ان لوگوں نے شط فرات کے کنارے پر اس طرح قیام کیا کہ سرائے شہداء کو ایک پرانی عمارت کی دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دیا اور خود سب جوا کھیلنے، عیش و عشرت اور شراب نوشی میں مصروف ہو گئے۔ اسی اثنا میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ سید الشہداء علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ظاہر ہوا، جس نے خون آلود قلم سے دیوار پر لکھا: جن لوگوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا، کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت کی توقع رکھتے ہیں؟ وہ لوگ اس ہاتھ کو پکڑنے کے لیے اٹھے لیکن اس کو نہ پکڑ پائے۔ یہ پھر بیٹھ کر جوا کھیلنے لگے۔ وہی ہاتھ پھر ظاہر ہوا اور اس نے خون کے رنگ میں یہ شعر لکھا: نہیں، اللہ کی قسم، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے اور وہ قیامت کے دن عذاب میں ہوں گے۔
وہ لوگ اس ہاتھ کو پکڑنے کے لیے دوڑے لیکن وہ غائب ہو گیا۔ یہ پھر اسی عیش و عشرت میں مصروف ہوئے تو عاطف غیبی سے انہوں نے یہ شعر سنے: تم کیا کہو گے جب نبی تم سے پوچھیں گے آخری امت ہوتے ہوئے تم نے میرے بعد میری اطرت اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی اور کچھ اپنے خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، تکرت۔ دوسری منزل تکرت تھی۔ اس منزل کے نزدیک پہنچ کر کچھ لوگوں کو اس لیے شہر میں بھیجا گیا کہ وہاں خبر دی جائے کہ ان کا استقبال کرے تاکہ تکرت کے لوگ کربلا کے اسیروں کے استقبال کے لیے آئے۔ اس شہر میں کافی نصرانی رہتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ سر حسین کو ان کے اسیروں کے ہمراہ لا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کون حسین؟ ان لوگوں نے جواب دیا پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کا فرزند۔ نصارہ نے کہا تم لوگوں پر عذاب نازل ہوگا، تم نے فرزند پیغمبر کو قتل کر دیا ہے۔ پس یہ لوگ اپنے گرجوں کو واپس ہوئے، ناقوس بجانے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ ہم اس عمل سے بیزار ہیں۔ ان لوگوں کو یعنی قاتلوں کا برا بھلا بھی کہنے لگے۔ نمبر 3، وادی نخیلہ۔ تکرت سے چل کر یہ وادی نخیلہ میں پہنچے۔ یہاں انہوں نے بہت زیادہ صدائے گریہ و نوح سنی لیکن ایسا کرنے والا کوئی شخص انہیں نظر نہ آیا۔ نمبر 4، مرشاد۔ وادی نخیلہ سے یہ لوگ مرشاد پہنچے۔ شہر کے مرد و زن ان کے استقبال کو آئے لیکن اس قافلے کو دیکھ کر ان کی گریہ و زاری اور نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ فوج یزید کو خطرہ پیدا ہوا کہ لوگ ان قاتلان پر حملہ کر دیں گے۔ نمبر 5، ہیران۔ اسیروں کا قافلہ ہیران کے قریب پہنچا۔ شہر کے ایک بلند مقام پر ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام یحییٰ خزاعی تھا۔ یہ شخص ان کے استقبال کو نکلا۔ سرائے بریدہ کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر سید الشہداء علیہ السلام کے فرق مبارک پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ آپ کے لبہائے مبارک حرکت کر رہے ہیں۔ یہ شخص آگے بڑھا اور اپنا کان قریب لے گیا۔ اس طرح اس نے سر مبارک سے یہ کلام سنا۔ یحییٰ یہ بات دیکھ کر متعجب ہو کر آگے بڑھا اور پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سر حسین ابن علی کا سر ہے۔ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اس نے پوچھا اس کی ماں کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ۔ یہودی بولا اگر ان کا دین برحق نہ ہوتا تو یہ کرامت اس سے ظاہر نہ ہوتی۔ چنانچہ یحییٰ اسلام لے آیا۔ اپنا مصری امامہ جو اس کے سر پر تھا اس کو پھاڑ کر حرم محترم کی خواتین کو اس کے ٹکڑے دیے۔ ریشمی لباس جو اس نے پہن رکھا تھا اسے اتار کر امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے 1000 درہم کے ساتھ جو ان کی ضرورت کے وقت کام آ سکے ارسال کیے۔ جو لوگ سرائے شہداء پر متعین تھے انہوں نے شور پہنچایا کہ تو ان لوگوں کی مدد و حمایت کر رہا ہے جن پر خلیفہ غضبناک ہے، دور ہو جاؤ ورنہ ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ ایران کے دروازے پر یحییٰ کا مقبرہ یحییٰ شہید کے مقبرے کے نام سے مشہور ہے اور استجابات دعا کا مقام ہے۔ نمبر 6، نصیبن۔ جب یہ قافلہ نصیبن کے پہنچا تو شمر نے ایک شخص کو بھیجا کہ امیر شہر کو خبر دے کہ وہ شہر کی زینت کر کے اسیران آل عصمت مآب کا استقبال کرے۔ اس شہر کا امیر جس کا نام منصور بن الیاس تھا قافلے کے استقبال کے لیے روانہ ہوا۔ جب کوفہ و شام کا لشکر شہر میں داخل ہوا تو اچانک ایک بجلی گری جس سے آدھا شہر اور تمام لوگ اس کے احاطے میں آئے جل گئے۔ امیر قافلہ غضب خدا سے شرمناک ہوا اور خوفزدہ ہو کر بغیر تاخیر وہاں سے آگے روانہ ہو گیا۔ نمبر 7، سلمان نامی شخص کا مقام حکومت یا موصل۔ اسیروں کے قافلے کو ایک اور شہر میں لے گئے جس کا نام ہمیں معلوم نہیں ہو سکا۔ اس شہر کا عامل سلمان بن یوسف تھا جس کے 2 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا جبکہ دوسرا اس کے ہمراہ شہر کی حکومت میں شریک تھا۔ شہر کے ایک دروازے کا تعلق سلمان سے اور دوسرے کا اس کے بھائی سے تھا۔ سلمان نے حکم دیا کہ سرائے شہداء کو اس کی حکومت سے متعلق دروازے سے لایا جائے۔ یہ حکم دونوں بھائیوں میں نزاع کا سبب بن گیا جس سے جنگ ہوئی جس میں سلمان مارا گیا۔ اس طرح عجیب طرح کا فتنہ و فساد ہوا جس سے شمر اور اس کے ہمراہی پریشان ہو گئے اور جلدی اس شہر سے نکل گئے۔
نمبر 8 حلب کے نزدیک ایک پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے دامن میں ایک آبادی تھی جس میں یہودی آباد تھے. وہ لوگ ایک قلعے میں رہتے تھے. ان کا پیشہ ریشمی کپڑا بننا تھا. ان کی صنعت اور اس سے بنا ہوا لباس حجاز و عراق و شام میں بہت مشہور تھا. پہاڑ کے دامن میں ایک کوتوال رہتا تھا جس کا نام عزیز بن ہارون تھا. وہ وہاں کے یہودیوں کا سردار تھا. قافلے کو پہاڑ کے دامن میں جہاں پانی اور سبزے کی فراوانی تھی لایا گیا. جب رات ہوئی تو ایک کنیز جس کا نام شیریں تھا اسیروں کے پاس آئی اور اس نے اسیر خواتین میں سے خاتون کو پہچان لیا جس کی وہ ماضی میں کنیز رہ چکی تھی. بعض لوگوں نے اس خاتون کا اس میں گرامی شہر بانو لکھا ہے لیکن ان کو اس میں شبہ ہے. وہ شاید جناب رباب تھی. جب اس کنیز کی نظر اس مخدومہ پر پڑی اور ان کا پھٹا ہوا پرانا لباس دیکھا تو رونے لگی. اس نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں بھولی نہیں ہوں. ایک دن امام حسین علیہ السلام نے شیریں کی شکل دیکھ کر بطور مزاح حضرت شہر بانو سے فرمایا کہ شیریں بہت خوبصورت شکل رکھتی ہیں. جناب شہر بانو نے یہ سوچا کہ شاید امام شیریں کو پسند فرماتے ہیں. عرض کیا کہ اے فرزند رسول خدا میں اسے آپ کو بخشتی ہوں. امام نے فرمایا کہ میں نے اسے راہ خدا میں آزاد کیا. جناب شہر بانو نے ایک بہت ہی نفیس خلعت اس کنیز کو پہنایا اور اسے آزاد کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بہت سی کنیزوں کو آزاد کیا لیکن کسی کو ایسی خلعت سے نہیں نوازا. جناب شہر بانو نے عرض کیا کہ میری آزاد کردہ کنیزیں تھیں جبکہ یہ آپ کی آزاد کردہ ہے. آپ کی اور میری آزاد کردہ کنیزوں میں فرق ہونا بہرحال لازم ہے. امام علیہ السلام نے جناب شہر بانو کے لیے دعا فرمائی اور شیریں بھی ان کی وفات تک خدمت شہر بانو ہی میں رہیں. اس رات جب شیریں نے ان مخدرات کو اور پرانے لباس میں اسیر دیکھا تو بہت پریشان ہوئیں. ان سے اجازت لے کر آبادی میں واپس آئیں تاکہ اپنا جمع کردہ مال سے اچھا لباس حاصل کر کے ان مخدرات کے لیے لے کر آئے. جب قلعے میں پہنچی تو دروازہ بند پایا. دروازہ کھٹکھٹایا تو رئیس قبیلہ عزیز نے پوچھا کہ کیا تو شیریں ہے؟ شیریں نے جواب دیا میں ہی ہوں. لیکن تم نے میرا نام کیسے جانا؟ عزیز نے کہا میں نے خواب میں حضرات موسیٰ و ہارون کو دیکھا. عزیز نے کہا میں نے خواب میں حضرات موسیٰ و ہارون کو دیکھا. دونوں سر اور پاؤں برہنہ رکھتے تھے. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بہت مصیبت زدہ نظر آتے تھے. میں نے پوچھا کہ آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں اور آخر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم کی صاحبزادی کے فرزند حسین کو مار ڈالا گیا. اس کا سر اس کی اہل بیت کے ساتھ شام لے جایا جا رہا ہے اور آج رات کو اس پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے ہوئے ہیں. عزیز کہتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ سے پوچھا کیا آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی رسالت کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں وہ پیغمبر برحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ان کے بارے میں عہد و پیمان لیا تھا لہٰذا ہم سب ان پر ایمان رکھتے ہیں. نیز جو شخص ان سے انکاری ہے ہم اس سے بیدار ہیں. میں نے کہا مجھے کوئی علامت دکھائے تاکہ میں یقین کروں. انہوں نے فرمایا ابھی قلعے کے پشت کی طرف جاؤ وہاں شیریں نامی ایک کنیز ظاہر ہوگی. وہ حسین علیہ السلام کی آزاد کردہ ہے. اس سے مل اس کے ہمراہ حسین علیہ السلام کے فرق مقدس کے قریب جا کر ان تک ہمارا سلام پہنچاؤ اور دین اسلام اختیار کر. یہ کہہ کر ہماری نظروں سے غائب ہو گئے. میں دروازے کے پیچھے پہنچا تو دیکھا تو نے دروازہ کھٹکھٹایا. شیریں نے لباس خوراک اٹھا لی. عزیز نے بھی 1000 درہم پہرے داروں کو دیے تاکہ وہ اہل بیت کی خدمت میں پہنچنے کے لیے شیریں کو مانے نہ ہو. عزیز خود 2000 دینار لے کر جناب سید الساجدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے دستے حق پرست پر مشرف با اسلام ہوا اور وہاں سے سید الشہداء علیہ السلام کے سر اقدس کے قریب کے سامنے حاضر ہو کر کہنے لگا السلام علیک ابن رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے جد اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر تھے. نیز حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے آپ پر سلام بھیجا ہے. امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے واضح الفاظ میں آواز آئی کہ ان پر اللہ کی طرف سے سلام ہو. عزیز نے عرض کیا ہے میرے بزرگ شہید آقا میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری شفاعت فرمائیں تاکہ آپ کے جد بزرگوار حضرت رسول خدا مجھ سے راضی ہوں. جواب میں اس نے سنا جب تو مسلمان ہو گیا تو اللہ اور اس کا رسول تجھ سے خوش ہوئے. چونکہ تو نے میرے اہل بیت کے ساتھ نیکی کی تو میرے نانا والد اور والدہ تجھ سے راضی ہو گئے
اور چونکہ ان دونوں پیغمبروں کا سلام مجھے پہنچایا تو میں بھی تجھ سے خوش ہوا۔ اسی وقت سید الساجدین علیہ السلام نے شیریں کا عزیز کے ساتھ عقد کر دیا اور پھر تمام اہلیان قلعہ مسلمان ہو گئے۔ نمبر 9، دیر نصرانی۔ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا اور دیر کی طرف پیش قدمی کی۔ ابو سعید شامی قافلے کے سالاروں کے حکم سے ان کے ہمراہ تھا۔ وہ راوی ہے کہ ایک دن سفر شام کے دوران وہ لوگ دیر میں پہنچے۔ قافلہ بیابان میں قیام پذیر ہوا۔ وہاں کے عیسائیوں نے خبر پا کر ضمناً شمر کو مطلع کیا کہ نصر خزامی نے لشکر جمع کیا اور چاہتا ہے کہ آدھی رات کو ان پر شب خون مار کر سرائے شہداء کو چھین لے۔ لشکر کے سرداروں میں بہت زیادہ بے چینی پیدا ہوئی اور صلاح و مشورے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ رات کو دیر میں پناہ لیں۔ شمر اور اس کے ہمراہی دیر کے قریب پہنچے۔ بزرگ پادری دیوار کے اوپر آیا اور اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ شمر نے جواب دیا ہم ابن زیاد کے لشکر سے تعلق رکھتے ہیں اور عراق سے شام جا رہے ہیں۔ پادری نے پوچھا کس لیے وہاں جا رہے ہو؟ شمر بولا ایک شخص نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یزید نے ایک لشکر جرار سے اس پر چڑھائی کر کے اسے مروا ڈالا۔ اس کا سر اور اس کے انصار کے سر اس کے اہل حرم کے اسیروں کے ساتھ یزید کے پاس لے جا رہے ہیں۔ پادری نے کہا میں سروں کو تو دیکھ رہا ہوں۔ نیزہ برداروں نے سرہائے شہداء کو دیوار دیر کے قریب بلند کیا۔ راہب کی نظر جب جناب سید الشہداء علیہ السلام کے فرق مبارک پر پڑی، اس نے دیکھا کہ اس سے ایک نور نکل رہا ہے جس سے ایک خاص قسم کی روشنی پھیل رہی ہے۔ اس نور کے انوار سے راہب کے دل میں ایک طرح کی ہیبت نے جگہ لی اور وہ بولا یہ دیر تم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا سرائے شہداء اور اسیروں کو دیر کے اندر داخل کر کے خود دیوار کے باہر رہو اور اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مبادا کہ تم پر کوئی دشمن حملہ کرے۔ اس طرح اگر حملہ ہوگا تو اطمینان سے اپنا دفاع کر سکو گے، نیز اسیروں اور سرائے شہداء کی نگرانی کی تمہیں ضرورت نہ ہوگی۔ شمر نے اس تجویز کو پسند کیا۔ سرائے شہداء کو ایک صندوق میں بند کر کے مقفل کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک خاص صندوق میں الگ بند کر کے بیمار سید سجاد کو اسیران اہل بیت سمیت دیر میں داخل کر دیا اور خود یہ سب لوگ باہر رہے۔ بزرگ راہب نے اسیران اہل بیت کو مناسب مقام پر ٹھہرایا اور سرائے شہداء کو ایک خاص کمرے میں رکھ دیا۔ رات کو جب وہ جاگا تو دیکھا کہ سید الشہداء علیہ السلام کے سر اقدس سے نور برآمد ہو رہا ہے اور وہ نور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک تخت نورانی نیچے آ رہا ہے۔ اس کمرے کی چھت پھٹ گئی۔ ایک نورانی باروب خاتون اس تخت کے درمیان تشریف فرمائے اور ایک شخص آواز دے رہا ہے راستہ دو، راستہ دو اور اپنے سروں کو جھکا لو۔ راہب بیان کرتا ہے کہ میں نے اچھی طرح دیکھا تو معلوم ہوا کہ تخت پر جناب حوا مادر اول انسان حضرت ہاجرہ زوجہ حضرت ابراہیم اور والدہ جناب اسماعیل جناب راحیل والدہ حضرت یوسف والدہ جناب موسیٰ جناب آسیہ زوجہ فرعون جناب مریم بنت عمران والدہ حضرت عیسیٰ جناب پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ازواج مطہرات سے تخت سے اتری۔ سرہائے شہداء کو انہوں نے صندوق سے باہر نکالا، انہیں اٹھا کر سینوں سے لگایا۔ یہ مقدرات ان سرہائے اقدس کے بوسے لیتی تھیں، گریہ فرماتی تھیں، ان کی زیارت کرتی تھیں اور ان کو ان کی جگہ پر رکھ دیتی تھیں۔ اچانک میں نے سنا کہ بہت شور و غل ہوا کہ ایک نورانی تخت آ رہا ہے، لہٰذا سب آنکھیں بند کر لیں کیونکہ شافع محشر تشریف لا رہی ہیں۔ مجھ پر لرزہ طاری ہوا، بے ہوش ہو گیا، کسی کو دیکھا تو نہیں، مگر میں نے سنا کہ شور و غوغا و گریہ کے درمیان کوئی کہتا ہے مظلوم ہے، شہید ہے، غریب ہے، میری آنکھوں کے نور، اے میرے سرور جگر، ماں تجھ پر قربان، میرا سلام ہو تجھ پر، تیری ماں تجھ پر قربان، غم نہ کر کے میں تجھے قتل کرنے والوں سے تیرا انتقام لوں گی۔ راہب کہتا ہے کہ میں جب ہوش میں آیا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ بوڑھے راہب نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ و معطر کیا اور اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے صندوق کا قفل توڑ کر فرق اقدس امام حسین علیہ السلام کو باہر نکال کر کافور و مشک و زعفران سے دھویا، نہایت احترام سے اسے قبلے کی طرف، یعنی جس طرف وہ عبادت کرتا تھا، رکھا۔ نہایت ادب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کیا اے سردار کائنات کے سر، اولاد آدم کی بہترین فرد، میں صرف اس قدر جانتا ہوں کہ تو اس جماعت سے جس کے اوصاف
اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں بیان فرمائے ہیں، اور تجھے اسی حق کا واسطہ دیتا ہوں جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے اس قدر شرف و منزلت سے سرفراز فرمائے کہ خدا قدوس کی پاک ترین ہستیاں تیرے زیارت کو آ رہی ہیں۔ مجھ سے کلام کر اور خود اپنی زبان سے مطلع فرما کہ تو کون سی ہستی ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کا سر مقدس گویا ہوا اور فرمایا، میں مظلوم ہوں، مغموم ہوں، محموم ہوں، شمشیر ظلم کا مقتول ہوں اور مجھے پس گردن سے ذبح کیا گیا۔ بوڑھے راہب نے کہا، میری جان آپ پر قربان، اس سے زیادہ وضاحت فرمائیے۔ اے سر، اپنا حزب و نسب بیان فرما۔ فریدہ سر نے کمال فصاحت کے ساتھ بلند آواز سے فرمایا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا فرزند ہوں، میں حسین ہوں، کربلا کا مظلوم شہید۔ کلیسا کا ضعیف روحانی باپ یہ سن کر بلند آواز سے نالہ و فریاد کرنے لگا، سر کو بوسہ دیا، اس پر اپنا منہ رکھ کر عرض کرنے لگا کہ میں اپنا منہ نہ اٹھاؤں گا جب تک آپ یہ نہ فرمائیں کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں گے۔ اس کو سر سے آواز سنائی دی کہ فرماتے ہیں، پہلے دین اسلام اختیار کر تاکہ میں تیری شفاعت کروں۔ راہب نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اس کلیسا کے مکتب کے شاگردوں کو ان کے اس روحانی استاد نے جمع کیا، رات سے صبح تک کا پورا واقعہ سنایا اور ان سے کہا کہ سعادت صرف اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ 70 افراد تھے، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ سید الشہداء علیہ السلام پر وارد شدہ مصیبت پر روتے ہوئے لباس عزاداری پہن کر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے ناقوس توڑ ڈالے، زقار اتار پھینکے، سب کے سب حضرت کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا اور اجازت چاہی کہ اس قاتل قوم کے افراد سے جنگ کر کے انہیں قتل کریں۔ سید الساجدین علیہ السلام نے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ خدائے جبار منتقم ہے، وہ خود ان سے انتقام لے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 35 کا اختتام کرتے ہیں اور باقی منازل کا ذکر پارٹ نمبر 36 میں کریں گے۔